اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد امام الرسل سید الرسل افضل الرسل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر پر ساری مخلوقات کی تعداد سے بڑھ کر تحفہ درود و سلام۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج 12واں درس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 14 طبق کائنات کے سردار ہیں، ساری مخلوقات میں افضل، اعلیٰ اور اشرف ہیں۔ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 سال سے تجاوز کرنے لگی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، صداقت، شرافت کے چرچے ہر گھر میں ہونے لگے، اور یہ چرچے اتنا ہوئے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سن لیے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ کی صاحب ثروت خاتون تھی، اعلیٰ خاندان، اعلیٰ نسب اور صاحب مال، بلکہ جاہلیت کے زمانے میں بھی ان کا لقب طاہرہ تھا۔ اس کو جب اطلاع ملی کہ ایک مکے کا نوجوان ہے، قریشی ہے، ہاشمی ہے، یتیم ہے اور امانت دیانت کے چرچے ہیں، اور وہ تجارت کرنا چاہتا ہے، اور اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی طرف پیغام بھیجا۔ اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مال قافلے کی طرف تجارت کے لیے جاتا تھا، اکیلی خدیجہ کا ایک طرف اور سارے مکہ اور قریش والوں کا تجارتی سامان ایک طرف، ان سب سے بھی بھاری اماں خدیجہ کا مال تھا، اور پورے قریش کی دولت مال کو جمع کیا جائے تو حضرت خدیجہ کی مال و دولت ان سب پہ بھاری تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف میسرہ نامی اپنے غلام کو بھیجا اور کہا کہ آپ میرے مال سے تجارت کریں، میں دوسروں کو نسبت آپ کو المضاف دوں گی، اوروں سے بڑھا کر دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مالی حالت اور جن کے گھر پرورش پا رہے تھے، رہائش پذیر تھے، ان کی مالی حالت بھی آپ گزشتہ درس میں سن چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی خوشی اس کو قبول فرما لیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ حضرت خدیجہ نے مال دیا اور میسرہ کو ساتھ کیا اور کہا کہ خیال کرنا، اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس کی خدمت بھی کرنی ہے، اور اس کا تحفظ بھی کرنا ہے، اور اس کی دیکھ بھال بھی کرنی ہے، اور اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں آنے دینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دوسرا سفر ہے شام کا۔ پہلے گئے تھے چچا کے ساتھ، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تجارت کا پروگرام نہیں تھا، اور تجارت تو آپ کے چچا ابو طالب کی غرض و غایت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اب تجارت کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ اما خدیجہ کا بیان ہے کہ جس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے تو میں بالا خانے سے دیکھا تو بادل نے آپ پہ سایہ کیا ہوا ہے۔ میسرہ نامی جو ساتھی تھا، غلام تھا حضرت خدیجہ کا، وہ بھی آپ کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ اس سے پہلے تو اس میسرہ کو کسی نے اتنا پروٹوکول نہیں دیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، اپنے ساتھ کھلا رہے ہیں، اور اس کی دیکھ بھال حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کر رہے ہیں، وہ اخلاق سے متاثر۔ اور پھر جا کر جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان تجارت فروخت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو میسرہ کہتی ہیں میں نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آدمی آئے ہیں اور سایہ کیے ہوئے ہیں۔
جیسے ہی دوپہر کا وقت ہوتا ہے تو کوئی آتا ہے سایہ کرتا ہے، اور کبھی بادل آ کے سایہ کرتے ہیں، اور جس وقت آپ سفر میں یا کسی جگہ پہ ہوتے اور بقیہ لوگ درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جگہ نہ بچتی سائے والی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بیٹھتے دھوپ پہ، لیکن درخت اپنا سایہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ لے جاتا۔ یہ سلسلہ ہوتا رہا، ابھی شام میں نہیں پہنچے، ایک جگہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ایک درخت کے نیچے، تو قریب ہی ایک راہب تھا جس کا نام تھا نستورہ۔ اس نے جو دیکھا، اب تو 20-22 سال کی عمر ہوگی، 25 سال سے کم ہے، تو اس نے دیکھا تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور آ کر کہا میسرہ سے، پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں دیکھا تو آنکھوں میں ایک سرخی تھی، تو میسرہ سے پوچھا یہ سرخی کیوں؟ انہوں نے کہا جب سے میں نے اس کو دیکھا ان کی آنکھوں میں ایسے سرخی ہے۔ اور پھر دیکھا درخت نے اس کی طرف سایہ کیا ہوا ہے۔ نستورہ نے جب اس کو دیکھا تو فوراً کہنے لگا ہوا وہوا نبی و آخر الانبیاء، یہ وہی نبی ہے اور آخر الانبیاء ہے۔ پھر مزید بھی نستورہ نے کچھ اور باتیں بھی کی، اور بعض کتابوں والوں نے لکھا ہے اس نستورہ نے کہا ھذا واللہ نبی مستغل تحتها احد بعد عیسیٰ الا محمد نبی اللہ، یہ وہ درخت ہے جس پر کبھی عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اور اس کے بعد آج یہ نبی آخر الزمان بیٹھ رہا ہے، اس کے علاوہ اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ اسی اثناء میں جب وہ تجارت کی جگہ پہ پہنچے تو ایک شخص آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کرتے ہوئے طیش میں آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پیار سے، محبت سے، الفت سے، اخلاق سے سمجھایا، تو اس نے کہا آپ لات اور عزا کی قسم کھاؤ۔ تو جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے، پیار سے اسے سمجھا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلال اور غصے میں آ گئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ابغضہم اشد البغض، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ نفرت ان لات، منات اور بتوں سے ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ان سے اعراض کرتا ہوں، ان کی طرف سے گزرتا بھی نہیں ہوں، لیکن مکہ میں تو آپ کو پتہ ہے 360 بت تو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے، بقیہ چوک چراہوں، گلیوں، کوچوں میں کیا ہوگا؟ تو جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتفاق سے ایسی جگہوں سے گزرتے تو جلدی سے گزر جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کرتے ہوئے وہاں سے گزر جاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے کہا لات اور عزا کی قسم کھاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، تو وہ فوراً کہتا ہے ہوا صادق، ساتھیوں کہتے ہیں یہ وہی صادق ہے، یہ وہ سچا ہے جس کے تذکرے ہمارے علماء نے کیے ہیں اور ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اب یہ شام کا سفر ہے، تجارت کا سلسلہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ چیزیں مکہ میں نہیں ملتی، یہاں ملتی ہیں، تو یہاں سے لے کر مکہ کے لیے لے جائے۔ جب مکہ کے لیے لے جانے لگے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دگنا نفع ہوا، وہاں سے لے کر یہاں بیچا، یہاں سے لے کر وہاں بیچا، اور اماں خدیجہ جو پہلے کئی قسم کے لوگوں کے ساتھ تجارت والا معاملہ طے کر چکی تھی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب ہی آئے تو جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نفع اب ہوا اس سے پہلے کبھی نہ ہوا۔ لیکن یہاں میں آپ سے ایک اور بات بھی بیچ میں کرتا چلوں، وہ بھی ضروری ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس شام کے سفر میں مدینہ منورہ سے بھی گزرے، سبحان اللہ۔
جو آپ کی جائے ہجرت بننے والی ہے، آپ ان جگہوں سے بھی گزرے جو بعثت اور ہجرت کے بعد آپ نے وہاں سے گزرنا تھا، اور یا وہ جگہ آپ کی فتح ہونے والی تھی، آپ ان کے فاتح بننے والے تھے، ایسی جگہوں سے بھی گزرے۔ اور تجارت کے دو اہم اصول اور اوصاف ہیں، وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں کمال درجے کے موجود تھے، ایک صداقت، دوسری امانت۔ ان دو خوبیوں کا جب تذکرہ اماں خدیجہ سے ہوا، جیسے ہی واپس پہنچے تو آپ نے، اماں خدیجہ نے میسرہ کو بلایا اور کہا سر جلدی جلدی ساری کارگزاری سناؤ۔ انہوں نے جب ساری کارگزاری سنائی تو اماں خدیجہ برقہ بن نوفل کے پاس گئی جو عیسائی المذہب تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحیح مذہب پہ تھا، اس کو جا کر بتایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ بات تو جیسے کہہ رہی ہے سچی ہے تو یہ وہ نبی آخر الزمان ہے۔ اماں خدیجہ کے تو دل میں کشش اور بڑھ گئی۔ اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نفیسہ بنت منبہہ کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ پتہ کرو کہ کیا پروگرام ہے شادی کے حوالے سے، لیکن خیال رکھنا ابھی راز میں رکھنا۔ وہ آ گئی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہتی ہے آپ کو شادی کی رغبت ہے؟ فرمایا نفیسہ ابھی تو کوئی سوچا نہیں ہے، میرے چچا کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، جو کماتا ہوں وہ چچا کو دے دیتا ہوں۔ تو اس نے بات کو آگے بڑھایا، حل ترغب فی المال والحسب والنسب والجمال، کیا آپ کو ایسی عورت کی طرف رغبت ہے جو مال والی بھی ہے، حسب والی بھی ہے، نسب والی بھی ہے، اور حسن و جمال والی بھی ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفیسہ یہ ساری خوبیاں ایک عورت میں پائی جا سکتی ہیں، آج کل بھی یہ ڈھونڈنے سے ملیں گی۔ مال ہوتا ہے تو حسن نہیں ہوتا، حسن ہوتا ہے مال ہوتا ہے تو خاندان نہیں ہوتا، اعلیٰ خاندان نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی خوبیوں والی یہ ساری خوبیاں ایک عورت میں پائی جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی۔ فرمایا کون ہے ایسی؟ فرمایا پہلے آپ کے بارے میں معلوم ہو جائے۔ تو فرمایا بتا کون ہے؟ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے کہا حضور بتاتی ہوں لیکن بات راز کی ہے، ہی خدیجہ، یہ خدیجہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این خدیجہ، وہ کہاں خدیجہ جن کو رؤساء بڑے بڑے مالداروں نے نکاح کا پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، وہ میرے ساتھ کیسے کرے گی؟ تو اب تو نفیسہ نے جو بات کچھ اور رکھی ہوئی تھی وہ بھی اس نے ظاہر کر دی، کہا کہ آپ کی رائے معلوم کرنی ہے، مجھے خدیجہ ہی نے بھیجا ہے۔ نے کہا جی ٹھیک ہے، چچا سے مشورہ کروں گا۔ چچا سے مشورہ ہو گیا، ابو طالب، حمزہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ کی حیثیت سے اور برات کی حیثیت سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خدیجہ کے گھر گئے اور نکاح ہو گیا۔ خدیجہ کا حق مہر 20 اونٹ یا اونٹنیاں، اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 اولادیں ہوئی۔ پہلے نمبر پہ بیٹا، پھر 4 بیٹیاں، پھر 1 بیٹا، تو کتنی بیٹے ہو گئے؟ 2، اور کتنی بیٹیاں ہو گئی؟ 4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ یہ 4۔ یہ 4 کا تذکرہ کیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، قاسم یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے بیٹے ہیں، شاہ سوار کی عمر میں یہ فوت ہوئے۔ اس وقت شاہ سواری کرنے کا ایک بچے کا ایک وقت آتا ہے، اس موقع پر
یہ قاسم فوت ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے، اسی کے نام سے ہے۔ اور جو بیٹے ہیں دوسرے عبداللہ، جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، بعض لوگوں نے طیب اور طاہر کو علیحدہ شمار کیا ہے، جبکہ جمہور محققین کا یہی خیال ہے کہ طیب اور طاہر عبداللہ ہی کا لقب ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس عبداللہ کو طیب کہا کرتے تھے، اما خدیجہ اس کو طاہر کہا کرتی تھی۔ یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے۔ اور ایک بیٹا ماریہ قبطیہ سے ہو، وہ دودھ پینے کی عمر میں 18 ماہ سے کم تھے، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کے حوالے سے فرمایا تھا اس کے لیے دودھ کا انتظام جنت میں ہو چکا ہے، ان کو دودھ پلانے والی دودھ پلا رہی ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبوت کا سلسلہ رہتا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو شاید وہ میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ سبحان اللہ۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام ابراہیم اپنے بابا ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ رکھا تھا۔ یہ اس لیے کہ 18 ماہ کے بچے کو دیکھ کے اس کا باپ کہتا ہے، اس کا بابا کہتا ہے، اور بابا کوئی عام نہیں ہے، امام الانبیاء ہے۔ وہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے کہ اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ ہوتا ہے، کوئی آ سکتا؟ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، جھوٹا ہے کہ کذاب ہے کہ دجال ہے، کذاب اور دجال ہے، تو اور کوئی نہیں۔ لیکن اس 18 ماہ کے بچے میں یہ دیکھ کر امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اگر ہوتا تو میرا بیٹا ابراہیم ہوتا۔ کیا شان، کیا مقام، کیا حسن، کیا جمال، کیا کمال ہوگا جو 18 ماہ سے کم ہے۔ 18 ماہ سے کسی مفسر محدثین نے اوپر نہیں لکھا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بچپن میں فوت ہو گئی، کوئی سن بلوغت کو نہیں پہنچے۔ قرآن مجید کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ تم میں سے کسی جوان کے باپ نہیں، وہ بچے بچپن میں چلے گئے ہیں، کوئی جوانی کو نہیں پہنچا۔ تو علماء کرام نے اس کو بھی ختم نبوت کی دلیل قرار دیا۔ اولاد کا بچپن میں فوت ہو جانا ختم نبوت کی دلیل ہے، تو پھر پیدا ہی نہ ہوتے۔ فرمایا نہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ کس کی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور پیغمبر تو یلد بھی ہے، یولد بھی ہے، پیغمبر پیدا بھی ہوئے اور پیغمبر سے بھی پیدا ہوئے، اور پھر جوانی تک نہیں پہنچنے دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ 3 بیٹے جوانی کو نہیں پہنچے۔ اس میں بھی علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اگر جوانی کو پہنچتے تو سابقہ انبیاء کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ سینکڑوں انبیاء ایسے آئے ہیں کہ وہ بھی نبی، ان کی اولاد بھی نبی۔ آدم علیہ السلام نبی تو ان کے بیٹے شیث علیہ السلام نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی تو ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام نبی تو ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی تو ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی، داود علیہ السلام نبی، سلیمان علیہ السلام نبی، زکریہ علیہ السلام نبی، یحییٰ علیہ السلام نبی۔ ایسے تو سینکڑوں انبیاء آئے ہیں جن کی اولاد بھی نبی ہے۔ اگر یہ جوان ہو جاتے تو کہیں لوگوں کو یہ مغالطہ نہ لگتا کہ نبیوں کے بیٹے بھی نبی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی شاید نبی ہیں۔ یہ تو ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے حوالے سے۔ اب آگئی بیٹیاں 4 تھیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سب سے بڑی بیٹی، ان کا نکاح ہوا ابو العاص سے، اور وہ حدیبیہ کے مقام پہ مسلمان ہو گئے۔
اب ان کے بعد 2 بیٹیاں رقیہ ام کلثوم کا نکاح ہو چکا تھا نبوت ملنے سے پہلے ابو طالب کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ کے ساتھ، اور انشاءاللہ آگے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے حوالے سے یا اماں خدیجہ کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے سے پہلے ان کا اب نکاح ہو چکا تھا، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، نبوت ملی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور دعوت دی اور نبوت کا اعلان کیا، تو یہ چچا ابو لہب جو تھا اس نے سب سے پہلا پتھر مارا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اتنی پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا جسم خون و خون ہو گیا اور پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، اور اس نے پھر اپنے بیٹوں کو کہا کہ جو محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے گیا۔ عتبہ آیا، اس نے طلاق دی، چلا گیا۔ عتیبہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، بے ادبی کی، گستاخی کی، اور پھر بیٹیاں بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو بھی طلاق دی۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بد دعا کی اور فرمایا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط فرما اور اس کو نیست و نابود فرما۔ جب وہ سفر پہ جانے لگا نا تو اس کے باپ نے کہا بیٹا سنبھل کے زندگی گزارنا، کائنات کی ہر بات جھوٹی ہو سکتی ہے، میرے بھتیجے کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، میرے بھتیجے کی بد دعا کو یاد رکھنا۔ جب ان کا قافلہ نکلا اور شام کی طرف جا رہا تھا، پڑاؤ ڈالا، تو اس بیٹے کو درمیان میں سلایا، 7 سامان رکھا، ایک سامان کا سرکل بنایا، پھر لوگوں کا سرکل بنایا، پھر جانوروں کا سرکل بنایا، اس کو بیچ میں لٹایا، لیکن چیتا آیا، شیر آیا، بھیڑیا آیا، سونگتا آیا کہ وہ بدبو کس کے منہ سے آ رہی ہے اور اس نے کس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اس کی بو کو سونگتے سونگتے جب اس کے پاس آیا تو اس کو چیڑ پھاڑ کے فنا کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اب پھر ان بیٹیوں کا نکاح دونوں کا یکے بعد دیگرے ذی النورین، آگے ہوگی سمجھ۔ اچھا، یہ چاروں بیٹیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا زمانہ بھی پایا ہے اور ہجرت میں بھی ساتھ گئی، لیکن یہ 3 بیٹیاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رخصت ہو چکی تھی۔ فاطمہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے رخصت ہونے کے 6 مہینے بعد وہ بھی اس دنیا فانی سے چل پڑی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ اب کچھ لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے اور بکواسات کرنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، کفر بکنے کا اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں، وہ چاہے یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ہندو ہوں، یا جتنے باطل فرقے اور غیر مسلم ہیں، کسی نہ کسی شکل میں وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواجی زندگی، شادیوں والی زندگیوں پہ اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے، دیگر انبیاء نے تو ایک ایک شادی کی ہے، تمہارا نبی آخر الزمان جدھر جاتا تھا شادی کرنے لگ جاتا تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال عمر میں کتنی عمر والے کے ساتھ شادی کی؟ 40 سال، اور پھر 25 سے لے کر 50 تک کتنے سال؟ 25 سال تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھیا کے ساتھ گزار دی، اور جوانی کے تو یہی دن ہے نا۔ نبوت کی طاقت علیحدہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جوانی تو آئی نا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے گزرے، لڑکپن سے گزرے، جوانی میں آئے، جوانی سے اوپر گزرے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑھاپے کے آثار نمودار ہوئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھ رہے۔ ابو بکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟
فرمایا کمزوری ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر داڑھی مبارک میں سفید بال نظر آ رہا ہے، تو پوچھا کیا ہے؟ کہا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات واذا الشمس کورت، مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ گھبرائے نہیں، بڑھاپے کا تذکرہ کرنا کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور منصب کے منافی نہیں ہے۔ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا شادیاں کی، آج اسی بات پہ ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ آگے اس میں لاجک پیش کروں گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس سے شادی کی، کیسے کیسے شادی کی، لیکن آج ایک دلیل دینا چاہتا ہوں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل کس کے حکم سے ہوا؟ آپ نے ہر کام کس کے حکم سے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادیاں کرتے چلے گئے۔ اور اس میں سے ایک دلیل اس کو اور خوبصورت کرنے کے لیے اور واضح کرنے کے لیے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی میٹنگ بلائی، صحابہ سے مشورہ کیا، کسی صحابی نے یہ بھی کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اس میں پریشان ہونے کیا بات ہے، عائشہ کو طلاق دے دیں۔ تو جب مشورہ چل رہا تھا تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے۔ فرمایا عمر ابھی بھی سوال کرو گے؟ یا رسول اللہ اسی عنوان پہ سوال ہے کہ آپ نے عائشہ سے شادی اپنی مرضی سے کی تھی یا کسی کا مشورہ تھا؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف کرتے ہوئے فرمایا یہ رشتہ کرنے والا تو پروردگار ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ ہم میں سے تو کوئی باپ اپنے بیٹے کے لیے کوئی بدکارہ بہو تو نہیں لاتا، ہم جیسے نہیں لاتے، تو کیا اللہ ہم سے بھی زیادہ کمزور ہے کہ اپنے نبی کے لیے کوئی ایسی عورت لے کے آئے؟ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے یا رسول اللہ آپ کے جسد اثر پر مکھی بیٹھتی ہے؟ نہیں عمر۔ فرمایا جو اللہ آپ کے جسد اثر پر گندی مکھی کو نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر گندی عورت کو بھی نہیں بیٹھنے دیتا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ مردوں میں سے تو بڑے دانا گزرے ہیں، بڑے عقل والے، انبیاء اور رسل، صدیقین، شہداء، نامور بادشاہ، مرد تو گزرے ہیں عقل مند دانا، لیکن عورتیں کم۔ ان عورتوں میں سے سرفرست حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذہانت، فطانت اور دانائی کو شمار کرتے ہیں کہ اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 20، 22، 24، 25 سال کی عمر میں پہچان لی کہ کوئی عظیم ہستی ہے۔ اور دوسری آسیہ فرعون کی گھر والی، اس کا بھی نام دانا عورتوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دوسری ہے اخت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا بھی تذکرہ آتا ہے، اور شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا تذکرہ آتا ہے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچانتے ہوئے کہا اپنے بابا سے، قالت احداہما یا ابت استاجرہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو پہچان لیا۔ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ کی ذہانت اور دانائی تو پھر انشاءاللہ تفصیلی آگے آئے گی۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان دانا عورتوں میں سے ہیں اور ان خوش نصیب عورتوں میں سے ہیں جس نے محمد بن عبداللہ کو اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ ہوتے دیکھا۔ ایک دفعہ پھر بھی کہہ دیں، جس نے اپنا تن من دھن سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہو کے آتے، مکے والوں کے ظلم و ستم سہ کے آتے، گھر آتے تو رفیق حیات دلاسا دیتی ہوئی تسلیاں دیتی۔ اور اب عائشہ کہتی ہے مجھے کسی پہ رشک نہیں آیا سوا خدیجہ کے۔ پوچھا اماں جان کیا کہہ رہے ہو؟ خدیجہ تو آپ کے شادی ہونے سے، نکاح ہونے سے پہلے ان سے دنیا سے انتقال ہو گیا، آپ کو خدیجہ سے کیسے رشک آتا ہے؟ فرمایا کہ میرے آقا اب بھی بکری ذبح ہو تو کہتے ہیں خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کے آؤ، خدیجہ کی بہن کو دے کے آؤ، خدیجہ کی ملنے والی کو دے کے آؤ۔ میں نے کہا یا رسول اللہ جوان آپ کے پاس موجود ہے، بوڑھی کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا عائشہ
جب سارا عرب میرا دشمن تھا اس وقت اکیلی خدیجہ نے میرا ساتھ دیا. سبحان اللہ. زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے.